اسرائیل کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کوئی پرماننٹ پیس ایگریمنٹ کرے، کیونکہ وہ جو ہے توسیع پسندانہ عزائم رکھتے ہیں، اور یہ ان کی جو توسیع پسندی ہے حالت امن میں قائم نہیں رہ سکتی، وار ہوگی اور وہ ایریاز کو آکوپائی کرتے جائیں گے تا وقت کہ دریائے دجلہ اور دریائے نیل تک ان کی گریٹر اسرائیل نہ بن جائے۔ الفتح نے پیس ڈیل کر لی تھی اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ یاسر عرفات یہی چاہتا تھا کہ ہمیں ایک خود مختار ایک ریاست مل جائے تو ہم آہستہ آہستہ اپنا جو ہے وہ دفاع اور اپنی فوج منظم کر کے تو اپنے مقبوضہ علاقوں کو واپس لینے کی کوشش کریں گے، ہمارے پاس ایئر فورس ہوگی، ہمارے پاس ریگولر آرمی ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ اسرائیل کبھی بھی فلسطینیوں کو کوئی ایک ایسی حکومت نہیں بنانے دے گا جس کی اپنی فوج، جس کی اپنا پولیس یا انسٹیٹیوشنز ہوں جیسے دوسرے ممالک کے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اسرائیل کے مفاد میں نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے الفتح کے مقابل پر حماس کو لانچ کر دیا، اور جیسے کوئی پیس ڈیل، آپ ہسٹری پوری دیکھ لیں، میں مختصر بیان کر رہا ہوں، کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن اس کی ساری ہسٹری یہی ہے۔ تو اس ہسٹری میں جب کبھی بھی اسرائیل کے اوپر دباؤ آتا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کوئی پیس ڈیل کرے، تو اس وقت کوئی فالس فلیگ آپریشن رچا کر خودکش حملے کا یا راکٹ وغیرہ کا، تو اسرائیل فوراً کہتا ہے کہ جی نہیں، آپ پیس ڈیل نہیں ہو سکتی۔ تو ساری دنیا کہتی ہے ہاں یہ تو وکٹم آف ٹیررزم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے مقصد کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے یہ سیم وہی طریقہ کار ہے جو ہندوستان نے اڈاپٹ کیا تھا پاکستان کے قادیانی جرنیلوں کے ساتھ مل کر، کہ وہاں کشمیر کے رائٹ کاز کو جو ہے وہ دہشت گردی کے کھاتے میں ڈال کر تو اس کو سرد خانوں میں ڈال دیا ہوا ہے، اور اپنی فوج، لاکھوں فوج وہاں لا کر کشمیریوں کو غلام بنایا، اور سیم صورتحال ایسی ہے۔ یہ اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والے، یہ جناب جہاد کی باتیں کرنے والے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ پورے اس خطے میں، اسلامی خطے میں، یہ حقیقت میں ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور یہ انہی کی پیداوار ہیں۔ تو بہرحال اتنا زیادہ غلط پروپوگنڈا، غلط انفارمیشن اور یہ اور وہ، تو یاد رکھیں کا جو ہے حماس کا جو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ فلسطینیوں کے رائٹ کاز کو، فلسطینیوں کو دہشت گرد کے طور پر دنیا میں مشہور کر دیا جائے، اور ان کا جو حق ہے کہ اپنا ان کا ایک ملک ہو فلسطینیوں کا، وہ جو ہے اس کو، ان کو یہ حق نہ دیا جائے۔ اور ہر بار جب بھی کوئی پیس کا اس کے اوپر، اسرائیل کے اوپر پولیٹیکل پریشر پڑتا ہے تو وہ فوراً حماس کی مدد لے لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑی طاقت اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ محاذ جنگ پر جا رہے ہیں، اور کوئی پکنک پہ نہیں جا رہے، کیونکہ یہ وار زون میں نہتے لوگوں کو لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ آپ بیل مجھے مار، اگر ایک گن شپ ہیلی کاپٹر آ جائے تو وہ سب کو مار دیں گے۔ تو یہ یقیناً پہلے سے منصوبہ بندی تھی کہ ہم ایسے انٹر ہوں گے، ساتھ میں ٹی شرٹیں پہنی ہوئی ہیں، ہاتھ میں موبائل پکڑا ہے، نوجوان بھی جا رہے ہیں، کوئی پکنک منانے جا رہے ہیں، وہ ایک دو ہیلی کاپٹر آ جاتے تو سب کا ستیہ ناش ہوا، سب کو مار دیتے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ان کو گارنٹی تھی کہ چلو اندر جاؤ اور کچھ نہیں ہوگا، جو مرضی ہے یہ وہ۔ تو یہ باقی سارا سٹیج ہے، سارا جھوٹ ہے، فریب ہے، اس سے بچا جائے۔ ابھی دیکھیے
انہوں نے دعویٰ کیا کہ کیا بولتے ہیں کہ جناب وہ ٹیررسٹ آئے اور انہوں نے وہ وہاں کوئی کنسرٹ، وہاں کوئی کیا کہتے ہیں میوزک کا فنکشن ہو رہا تھا، تو انہوں نے گن مین نے آ کے ان کو شوٹ کرنا شروع کر دیا، اور پتہ نہیں 300 کے قریب لوگ مر گئے. ایک کی جو ہے نا وہاں ڈیڈ باڈی نظر نہیں آ رہی، نہ بلڈ نظر آ رہا ہے، بلکہ وہ جس علاقے میں یہ کہتے ہیں وہ جس ایریا میں یہ بات وہ ڈانس ہو رہے تھے، ناچ گانے ہو رہے تھے، وہاں سارا جو ہے آگ لگی ہوئی ہے، زمین کو آگ لگا کے آپ دیکھ لیں کہ وہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے گن سے نہیں، ان کو سب کو پکڑ کے زندہ جلا دیا ہوگا جو وہاں آگ لگی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں، بہت کچھ ہے. میں تو زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ بات یہ ہے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں. اس میں ایک بی بی سی کی ایک ویڈیو کلپ لگا رہا ہوں، آپ خود دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ کوئی کتنا بھی فالس فلیگ آپریشن، کتنا بھی منصوبہ بندی سے کرے، لیکن اس میں جو ہے وہ ایسے شواہد چھوڑ جاتے ہیں جس کو دیکھ کر آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ مکمل ڈس انفارمیشن ہے، جھوٹ ہے، اور یہ جناب اپنے طور پر جو دنیا کو چیز دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد ہیں فلسطینی، انہوں نے مار دیا، یہ کر دیا سویلین کو، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. آپ خود دیکھ لیں. بی بی سی کے اس کلپ میں دکھایا جا رہا ہے کہ دو ملیٹنٹ جو ہیں یعنی حماس کے، وہ ایک گیٹ کی طرف آئے ہیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اننیسیسریلی وہ ایک جو ہے وہ گیٹ کے نیچے لیٹ گیا ہے. کیوں لیٹ گیا ہے نیچے؟ اور کیونکہ وہ اگر وہ نیچے دیکھنا چاہ رہا ہے تو وہ تو سامنے سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس گیٹ سے نیچے جا کے تو وہ باہر آ سکتا ہوں، جبکہ جو گیٹ کو کنٹرول کرنے والا جو بوتھ جو ہے وہ تو خالی پڑا ہوا ہے. عموماً جو ہے یہ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی مخصوص جگہ کے اوپر گیٹ لگا ہوا ہے تو وہاں 24 آورز کوئی نہ کوئی آپریٹر ہوتا ہے جو گیٹ کھولتا ہے، گاڑیاں وغیرہ یہ وہ. تو ارلی ان دا مارننگ وہاں کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ وہاں بوتھ میں دیکھ رہا ہے کوئی نہیں، تو اس کو نیچے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور نہ کوئی فائرنگ ہو رہی ہے نہ کوئی چیز، تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایکٹنگ کر رہا ہے، جس کو کہتے ہیں اوور ایکٹنگ. تو بوتھ خالی ہے، جائے وہاں جا کے اس کو آسانی سے کھول دے. تو مطلب یہ پھر وہ جیسا گاڑی دکھا رہے ہیں، گاڑی آئی ہے اور خبر ہے کہ جی اس کو گولی مار دی جو آکوپینٹ جو گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے.
تو جب اگر ان کو گولی مار کے مرڈر ان کا کر دیا تو گاڑی چل کیسے رہی ہے یار؟ کتنی نان سینس. اور یہ کتنا ریلائبل جو ہے ان کا اتنا بڑا بی بی سی کا نیٹ ورک جو ہے، اور وہ کیسی فیک نیوز چلا رہا ہے جی. نہ وہ گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہے، نہ فائر ہوا ہے، نہ بلڈ وہاں کی کوئی ہے، تو صاف ستھرا. اور مرے ہوئے لوگ اب گاڑی چلانا شروع ہو جائیں، آپ دیکھ لیں. تو یہ واضح طور پر جو ہے یہ فریب کاری ہے، دھوکہ ہے. ایک جو ان کے اگریسو سٹانس ہے اگینسٹ دا انوسینٹ پیپل آف فلسطین، یہ ہمیشہ ان کے خلاف اسی طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں. ایک انہوں نے گروپ خود بنایا ہوا ہے، جیسے کہ پاکستان کے، میں دوبارہ سے کہوں گا، پاکستان کے قادیانی جرنیلوں نے اور ہندوستان کی موساد ایجنسی نے کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے وہ اجرتی قاتلوں کو وہاں بھیج دیا. ان کو دونوں طرف سے پیسے ملتے تھے، موساد کی طرف سے بھی اور قادیانی جرنیلوں کی طرف سے بھی. آزادی کروانے گئے تھے کشمیر کی، اور کشمیر کے سارے کاز کو انہوں نے سبوتاج کر کے تو رکھ دیا ہوا ہے. اب کشمیر حاصل کیسے ہوگا؟ یا تو ایک ایٹم بم ہندوستان ہم پہ مارے گا یا ہم ان پر ماریں گے، ملینز آف پیپل ول ڈائی، اور کشمیر کے کا جو ہے وہ پھر بھی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے یہ جو ہے سامراجی دجالی قوتوں کا ایک طریقہ کار ہے. لوگ نہیں سمجھتے، یعنی ہر بار جتنے فالس فلیگ ہوئے ہیں اس کا سارا جو ہے وہ فائدہ اینٹی اسلام فورسز کو ہوا ہے. تو پھر وہی بات ہے کہ لوگ سمجھیں. اور یہ دیکھیں اس ویڈیو کو بھی دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسی ڈس انفارمیشن کی انہوں نے کمپین چلائی ہوئی ہے. اور ہم ہیں کہ ہم وہ جتنے جو سینچریز کے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، فریب کاری ہو رہی ہے، اس کو تاریخ کا حصہ مان رہے ہیں. لیکن ان کو ایکسپوز کرنا ضروری ہے کہ ہمارا تو واضح طور پر اگین یہی ہے کہ دجال کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہوگا وہ نظر کا فریب ہے. اور یہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں نظر کے فریب کو دکھانے کے لیے. جی اتنے اسرائیلی مارے گئے، اتنا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. آپ دیکھ لیں، اگر وہ گن مین آئے تھے اور انہوں نے 300 لوگوں کا مرڈر کر دیا اس میوزک شو میں، تو آپ دیکھیں دنیا کو لوگ اتنے بلائنڈ تو نہیں ہو چکے، اتنے جاہل تو نہیں ہو چکے کہ وہ نہ سمجھ سکیں کہ یہ تو جناب، ہاں اگر یہ کہتے کہ انہوں نے ان سب کو اکٹھا کر کے آگ لگا دی اور وہ ساری زمین جو ہے جلی ہوئی ہے تو وہ اور بات ہوتی. لیکن وہاں تو کوئی سائن ہی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جلا ہوا. اور صاف پتہ چل رہا ہے انہوں نے وہ پرانی کھچڑا گاڑیاں اٹھا کے کباڑ خانوں سے وہاں رکھی ہوئی ہیں اور وہاں کیا آگ بھی لگا دی ہوئی ہے، اور یہ وہ دنیا کو بتانے کے لیے. دس از نان سینس. اور بالکل ہم لوگوں کو سمجھنا ہوگا فالس فلیگ آپریشن جو ہیں وہ جنگوں کا باعث ہوتے ہیں، انسانیت کے قتل کا باعث ہوتے ہیں. اگر ہم لوگ اکٹھے ہو کر پوری دنیا کے امن پسند لوگ جو ہیں اس کو کنڈیم کریں اور بتائیں انف از انف، نو مور فالس فلیگ، نو مور یہ جو بھی آپ دکھا رہے ہیں یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ صرف اور صرف آپ اپنے پروپیگنڈا کو جو ہے اور اپنے عزائم کو وہ جواز فراہم کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں. اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے دنیا کے اندر. لیکن لگتا نہیں کہ جو حالت ہے کہ امن ہو. تو اس لیے اگر لوگ اکٹھے ہوں اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں تو یہ انسان دشمن قوتوں کو ہم بچھاڑ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس بی بی سی کے اس خبر میں جو ہے وہ لکھا بھی ہوا ہے کہ سی سی ٹی وی footage verified by the BBC shows a small group of Hamas militants arriving at the gate of Kibbutz before 6 o'clock. A car arrives, the gate opens, and the militants run inside after shooting dead the occupants of the vehicle.
اب آپ دیکھ لیں انہوں نے لکھ بھی دیا کہ جناب وہ ایمبوش لگائی اور ملیٹنٹ نے جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو مار دیا، اور جو ہے رات گئی بات گئی۔ اب اس کے ساتھ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ گاڑی مردہ لوگ جو جن کو یہ مانا جائے کہ مار دیا گیا ہے، اگین آپ دیکھ لیں فوٹیج میں نہ گولی چلی ہے، نہ شیشہ گاڑی کا ٹوٹا ہے، نہ کوئی وہاں کوئی اس قسم کے کوئی چیز ہے، بلکہ مارنے کے بعد وہ دوسرا فلسطینی جو ہے وہ انٹر بھی ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے جو لوگ سپوزلی مر چکے ہیں وہ گاڑی بھی چلا رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو دیکھو بھائیو، یہ مسئلہ جو ہے یہ ٹوٹل انہوں نے کوریج جو کی ہے یہ بہت ہی مشکوک ہے، بلکہ میں تو جانتا ہوں کہ یہ فالس فلیگ ہے، اور اس کے مقصد اور ہمیشہ کی طرح کا ہے، یہ نہیں کہ کوئی آج نئی بات ہوئی ہے۔ جب سے یہ فلسطین 30s میں جب آئے ہیں انہوں نے مختلف فالس فلیگ کرنے شروع کیے، کبھی ہوٹل میں بم لگا دیا، ان کی بڑی لمبی ہسٹری ہے۔ تو آج لوگ پھر بھی بیوقوف ہیں، سمجھ نہیں رہے کہ کیا۔ دیکھو یعنی یہ اب جہاں اتنا وہ راکٹ کہتے ہیں انہوں نے چلائے، اگر جہاں یہ راکٹ گرے گا وہاں ایٹ لیسٹ 10-12 انچ کا، چلو کم سے کم 10-12 انچ کا تو وہ ٹویا جو ہے وہ خود ہی جاتا ہے۔ گولی لگنے سے زمین پر جو ہے کوئی آثار نکل آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میوزک کے اوپر آئے اور انہوں نے اس کو جو ہے شوٹ کرنا شروع کر دیا، لیکن ایک یعنی 300 آدمیوں کا خون ہوا یا 300 چونٹیوں کو مارا گیا، کوئی وہاں بلڈ نہیں، کوئی ڈیڈ کون لوگ مر گئے اس کا بھی کوئی نہیں، میڈیا میں آ گیا 300 مر گئے یا 1000 مر گئے، اب یہی بات ہے، ثبوت کوئی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بیوقوف بناتے ہیں اور ہم لوگ بیوقوف ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ہیں بڑے بڑے مادر چوت اور یا مقبول جان جیسے، اور یہ حرام زادہ کیا نام ہے زاد احمد وغیرہ جیسے۔ تو بھائی دیکھتے جائیں یہ دنیا کے تماشے۔ حدیث میں تو ہے دجالی قوتیں جو ہیں ایسے ایسے فریب دیں گی کہ دیکھنے والا سمجھے گا ہاں یہ ایسا ہی ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہوگی، نظر کا فریب ہوگا۔ یہ دجالیوں کا ایک ہتھیار ہے، اور پھر وہ اپنے ایجنٹوں کو اور یا جیسے حرام زادے قادیانی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ڈس انفارمیشن پھیلائیں۔ تو بہرحال ایک اور جگہ پر وہ فلسطینیوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی ایک حسب گھوڑے پر بیٹھ کے جو ہے طالبان آ رہا ہے اور وہ اس کو بچائے گا فلسطین کو۔ اس کو پتہ نہیں ہے حماس والوں کو کہ طالبان جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں ہم بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ ہے جو گمشدہ قبیلہ ہیں، اور جب اس افغانستان پوری اسلامی دنیا کا واحد ملک تھا، جب یہاں جو ہے 40s میں انہوں نے اسرائیل بنا، تو ظاہر شاہ نے اپنے خرچے پہ ان یہودیوں کو یہ سہولت دے کے وہاں روانہ کیا اسرائیل کہ آپ کی اور آپ کی آئندہ نسلوں کی افغان شہریت کو بھی مینٹین رکھا جائے گا، اور آپ ہر وقت وہ کیا کہتے ہیں موسٹ ویلکم ہے ایز اے سٹیزن آف افغانستان ایز ویل۔ تو ڈیول نیشنلٹی ان کی ہو گئی، وہ وہاں اسرائیل کی بھی اور افغان نیشنلٹی بھی ہے۔ تو بہرحال اب آپ دیکھتے جائیں جو طالبان دنیا کی سپر پاور کو شکست دینے کے بعد، یعنی امریکہ اور نیٹو کی سپر پاور وہ تو کیا اسرائیلیوں سے زیادہ ہے، تو آپ دیکھیں جائیں وہاں جا کے ان کی مدد کریں تو پھر میں مانوں۔ ان کا وزیر کہہ رہا ہے کہ میں فلسطین کو نو اسرائیل کو تسلیم کر لوں گا۔ خیر یہ ساری ڈس انفارمیشن ہے، فالس فلیگ آپریشن، یہ طالبان امریکن مصنوعی جنگ، اور پھر اس کے بعد ان کا یہ ساری چیزیں اگر لوگ نہیں سمجھیں گے تو پھر انفارچونیٹ ہے ہم کبھی بھی ریالٹیز کو اپنی پالیسی بنا کے آگے نہیں چل سکیں گے۔